اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، رہبر کاروان وفا آپ ہے، آپ فخر رسل سرور انبیاء، رہبر کاروان وفا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے، زیر دیوار کعبہ جو مانگی گئی، وہ ہنسی وہ مبارک دعا آپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما۔ اس کے معنی کیا ہے بھائی بولو؟ ہاں، یاد کرو اس وقت کو جب کہ قال اللہ، اللہ نے کہا، کس سے کریں؟ یا عیسیٰ ابن مریم، ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ، ہے مریم کے بیٹے عیسیٰ۔ یہ پڑھو بھائی، اس کو کیسا پڑھیں گے؟ اس کے بعد کے لفظ کو پڑھو آپ۔ کیا بولے؟ پڑھیں گے وہ؟ اگر ایک پڑھے تو اسکر پڑھیں گے۔ ہاں، اصل میں وہ الف کے اوپر کیا ہونا چاہیے بھائی؟ پیش ہونا۔ کیوں ہونا بولو پیش؟ مادہ کیا ہے؟ ذکرہ، زال کاف را، سادہ ہے یہ۔ ماضی کیا ہوا؟ ذکرہ، ذکرہ۔ مضارع کیا ہوں گا؟ یسکرو، یسکرو مضارع ہو گیا۔ اب امر بنانا رہیں گا، امر بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ پہلے مضارع کو گرا دے دیں گے، تو علامت مضارع کو سی لیں گے، یا تو پیش آنا یا تو زیر آنا۔ پیش کب آنا؟ زیر کب آنا؟ بیچ کے حرف پہ اگر زبر ہے، زیر ہے، تو کیا آئیں گا شروع میں؟ الف زیر آئیں گا۔ اگر جو ہے بیچ کے حرف پہ پیش ہے تو الف پہ پیش آئے گا۔ تو یہاں اسکر ہے یہ۔ اب گرامر جاننے والا اس کو سمجھتا ہے، اب گرامر معلوم نہیں ہے تو نہیں سمجھتا کوئی۔ یہ امر کا صیغہ ہے، کیا ہے بھائی؟ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا اس کو۔ اسکر کہو، یاد کرو، یاد کرو نعمتی، میری نعمت کو، میرے احسان کو یاد کرو۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں، میں جو تم پر نعمت کیا، نعمت دیا، یا اس کو یاد دلا رہے ہیں۔ نعمتی علیکہ، علیکہ کیا ہے بھائی؟ علیکہ کی تشریح کرو، کیا ہے یہ؟ علا ہے پلس کاف لگا دیا اس کو، علیکہ علا ہے نا بھائی، تو کا لگا دیا، خالی ضمیر لگا دیا، تو کیا ہو گیا وہ؟ علیکہ۔ بول تو تم پر، علا بول تو اوپر، کا بول تو تم پر، تم پر اور والدتی کا، اور تمہاری ماں پر، تم پر اور تمہاری ماں پر جو میں احسان کیا ہوں، ہاں جو نعمت دیا ہوں، اس کو یاد کرو۔ ہاں، اس کے بعد میں دیکھیے کیا، وہی بولی ہے، جب کہ ایتو کا۔ اب اس کی تشریح کرو بھائی، آپ کرو باسی صاحب۔ ایتو کا، وہ بولو پہلے مادہ اس کا، دیکھیے بولو، اچھا غور کرو۔ الف یا دال مادہ ہے، الف یا دال مادہ ہے، درمیان حرف پہ تشدید دکھ رہا ہے،
تو پھر کیا ہو گیا وہ تفعیل کا ہو گیا. تفعیل کیا تو مصدر بول سکتے اس کا. تفعیل ان کے وزن پہ لے جاؤ بھائی, مادے کو تفعیل ان کے وزن پہ لے جانا. وہ کہاں, یہ جب تک اس کی پریکٹس نہیں ہوتی بیٹھ کے جو ہے رگڑنا پڑتا بھائی, ڈچے مارنا پڑتا. اگر سمجھ میں نہیں آیا تو سر ٹکرا دینا دیوار سے, اللہ تو میرے دماغ کو ٹھیک کر بول, سمجھے. جب تک نہیں آتی کوئی چیز. یہ سب ایک ایک چیز بھائی, ایک ایک چیز یاد رکھنا پڑتا. یاد نہیں کر تو نہیں آتا, نہیں سمجھ میں نہیں آتا, کچھ کبھی بھی نہیں آتا بھائی. الف یا دال. اب کس پہ لے جا رہے ہیں اس کو, تفعیل. تفعیل یہ ہے نا. اب یہ تا تو تفعیل کا ہے, تا لکھ دیے. اس کے بعد میں فا کی جگہ یہاں کیا ہے, الف ہے تو لکھ دیے. کیا اس کے اوپر کیا ہونا, جزم ہونا, جزم ڈال دیے. اس کے بعد میں یہ عین کلمہ کیا ہے, یا ہے, یا لکھ دیے. اس کے بعد میں یا اس کا یہ ہے نا, اس کے بعد میں بھی یا آنا اور ایک کیا آنا, دال آنا آخری میں. لام ہے نا, دال آنا آخری میں. سعیدن, یہ تو آ گیا, تا آ گیا نا, دو یہ تا دال. ای دا, یہ ہوگا تائیدن. تائیدن, زیر آتا ہو زبر میں. ہاں یہ آ گیا نا. اس کے بعد اس کو وہ بولو کیا ہوں گا, ماضی کیا ہوں گا. ماضی کیا ہوتا ہے, اس کا اتنا آسان ہے, خالی اس کو لے لینا. کیا لینا, اور درمیانے حرف پہ جزم دے دینا, تینوں پہ زبر. ایدہ, ایدہ, اور آخری حرف پہ جزم دے کے کیا کرے, کیا لکھا ہوا ہے وہاں, ہاں تو, ایتو, ایتو ہے نا, ہو گیا. اب یہ تا کے اوپر جزم کیا ہے, بولو, سوچ کے بولو. یہ سب چیزیں جاننا پڑتا بھائی, جب بھی پڑھنے کا مزہ آئے نا تو نہیں. بولو, تا کے اوپر تجدید کیا آیا گا, سوچو ذرا, بولو. دال اور تا کا مخرج ایک ہی. ہاں ایک ہی بات ہے اس میں. دال آپ دال بول رہے نا, دال جہاں سے نکل رہا ہے, تا بھی وہیں سے نکلتا. تا بھی کہاں سے نکلتا, دال بولو یا تا بولو, ایک ہی مخرج ہے اس کا, ایک ہی جگہ سے نکلتا. جب ایسے حروف ایک ساتھ آ جاتے تو دوسرے کو تجدید دیتے, تو ایک کو تجدید دے کے ایک کو سائلنٹ کر دیتے. ٹھیک ہے. دال پہ جزم دے دیے نا, تو اس کے بعد تے پہ تجدید اس واسطے دے دیے. اب اس کو دال کو پڑھنے کی ضرورت نہیں. ایتو کا, دال سائلنٹ ہوتا وہاں, ایتو کا پڑھنا, ایک ہی مخرج ہے بلکہ. جبکہ ایتو کا, تو ترجمہ کرو اس کا درمیان کیا ہے, ایتو کا. تا پیش والا ہے نا جی, مضارع میں تا پہ پیش آئے تو کیا کوسا سیکھا ہوتا ہو, ہاں جاؤ واحد متکلم. ہاں ایتو کا, اللہ خود بول رہا میں نے کیا کیا, مدد کی تمہاری. راست اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے, ہر شخص کی راست تو اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا, کسی کو اختیار نہیں ہے مدد کرنے کا, اللہ تعالیٰ ہی کرتا. جب تا آ گیا, تا پہ پیش آیا تو کون بولتا, وہ اللہ بول رہا. وہ یہ سمجھنا بھائی, اللہ خود بول رہا ہے. ایتو کا, میں نے تمہیں مدد کی, میں نے تمہیں مدد کی. کس کے ذریعے سے, بھی روح القدس,
ہاں روح القدس جو ہے جبرائیل علیہ السلام کا ہے، وہ ہے بے زر بی ہے، روحن تھا پہلے، وہ کیا تھا، وہ روحن تھا، بے زر بی آئے گا تو آ کے اوپر زیر ہو گیا، اور قدوسی ہے، دیکھیے زیر آیا تو کون سا مرکب ہو گیا، یہ مرکب اضافی۔ پاک روح کے ذریعے سے میں نے تم کو مدد بھیجی، مدد دی، کیا مدد دی ہے، اب وہ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تکلم الناس، اب تکلمو کے میں وہ بولو، مادہ بولو بھائی، تکلمو میں باسط صاحب بولو، مادہ کیا ہوں گا، کاف لام میم، بالکل صحیح۔ اب یہ لفظ کیا ہے، سادہ تو نہیں ہے، یہ تفیل کا ہے، تجدید ہے نا، تفعیل نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے تا تجدید ہے، وہ تفاعل کا ہے، کیا ہے، تفاعل کا ہے، ہاں۔ تو تم کلام کرتے تھے لوگوں سے، تکلمو بول تو تم کلام کرتے تھے، لوگوں سے بات کرتے تھے، مجھول ہوتا ہے کہ یہ کرتے تھے، نہیں مجھول نہیں ہوتا ہے، پہلے ان کو پیش آ گیا، ہاں کیا ہوں گا بولو، تکلمو مظاہرے کا سیکھا بھائی، مظاہرے ہوتا نہیں ہوتا، مظاہرے نہیں ہوتا، مظاہرے کا ہے تو پھر تفعیل ہو جائے گا، تفعیل ہی ہے، ہاں مظاہرے کا ہے تو تفعیل ہو جائے گا، تکلیم سے بنا، تکلیم کلمہ، کلمہ یکلم، تو یہاں بھی ماضی وہی چھ اب لوگ، تکلم، تفعیل کا معلوم ہو رہا نا، تفعیل ہے، ہاں پیش آیا تو تکلم، ہاں خاطی ہو زبر رہتا تو جو ہوتا تھا، اگر زبر رہتا تو جو ہے تفاعل ان کا ہوتا تھا، پیش ہے، لہٰذا جو ہے یہ صحیح ہے، کاف لام میم مادہ تکلم الناس، یعنی تم بات کرتے تھے لوگوں سے، ناس کے اوپر زبر کیوں ہے، مفعولی ہے، مفعول ہے، بولو بھائی جلدی بولتے ہیں نا ذاکر، لوگوں سے، فی المہدی، میم ہا دال مادہ ہے بھائی، الف لام لگا دیے، فی کی وجہ سے اس پہ جو ہے زیر آ گیا، مہدی کے معنی کریڈل، جھولا، گہوارہ، وہ ہندوؤں میں جو ہے کریڈل سیریمنی بول کے مناتے ہیں، بچے کو جھولے میں ڈالتے وقت بڑے دعوت دے کے تقریب رکھتے لوگ، اللہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ جتا رہے ہیں، تم جھولے میں ایک بچے کی طرح رہتے تھے، جھولے میں پیدا ہو تو بچہ کہہ رہا تھا بھائی جھولے میں رہیں گا نا، ماں کے گود میں رہیں گا نا تو جھولے میں رہیں گا عام طور پہ، ہاں جھولے میں، اور اس کے بعد میں کیا دیکھیے، وہ کہلن، کاف لام مادہ اس کا، کہلن کے معنی کیا ہے معلوم ہے، ایسی عمر، پختی عمر کا آدمی، پکی عمر کا آدمی، تو مطلب کیا، 30 سال سے لے کے 60-70 سال کے درمیان یہ جو عمر رہتی ہے نا، اس کو کہلن عمر بولتے ہیں، کون سی عمر ہے یہ، کہلن، یعنی پختہ عمر میں جو انسان بات کرتا سمجھداری سے، ویسی بات انہوں جھولے میں رہ کے بھی کرتے تھے، اب بچہ خالی پکارتا روتا، بس جھولے کا بچہ کیا کرتا بھائی، خالی روتا رہتا ہنستا، اتنا ہی سمجھنے والا کچھ بھی نہیں رہتی اس کو، تو مگر اللہ تعالیٰ ان کو کیا نعمت دیا تھا کہ ایک پختہ آدمی جیسا بات کر سکتا، جھولے میں رہ کے بھی ویسی بات کرتے تھے آپ۔ پھر آگے بول رہے ہیں کہ وہ از علمتک، پھر پیش آیا دیکھیے،
پھر وہی ہے ہاں اللہ خود بول رہے ہیں یاد کرو اس وقت کو جب کہ علمتک میں نے تمہیں سکھایا، میں نے تمہیں سکھایا، کون سکھا رہے ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ سکھایا، میں نے تمہیں سکھایا الکتاب، با کے اوپر زبر ہے، مفعولی حالت میں ہے کتاب، کتاب سکھایا، والحکمت اس پہ بھی زبر ہے، حکمت سکھایا، دانائی سکھایا، والتورات والانجیل سب پہ زبر ہے، دیکھیے سب مفعول ہیں، یہ پورے کے پورے چار کے چار چیزیں کیا ہے؟ ہاں وہ شروع اس کا کا بھی وہی ہے، کا کتاب کے اوپر زبر ہے، حکمت کے اوپر زبر ہے، تورات پہ انجیل پہ، میں نے تمہیں سکھایا کتاب، حکمت، تورات اور انجیل، یہ چیزیں سب کون؟ اللہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو سکھایا، بول رہے ہیں اللہ۔ وہ اب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جتنے معجزے دیا کسی اور رسول کو نہیں دیا، حضور کو بھی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، آپ کے بھی معجزے ہیں مگر بہت ہی کم، ان کو بہت زبردست معجزے دیا اللہ تعالیٰ، ان کو عیسیٰ علیہ السلام، اس واسطے عیسائی کیا بولتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں ہمارے نبی بولتے، آپ کے نبی کو کم معجزے ملے، یہ ہمارے نبی کو بہت زیادہ معجزے ملے، وہ دعویٰ کرتے وہ غلط ہے۔ اچھا اب وہ کیا معجزے ہیں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کو جو معجزے دیا اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں۔ وہ تخلق جب تم نے پیدا کیا، اس وقت کو یاد کرو جب تم نے پیدا کیا، کیا پیدا کیا؟ من الطین، من کے معنی سے، تین بول تو مٹی، مٹی سے تم ایک پرندے کی شکل کی مورتی بناتے تھے، مٹی لے کے کیا بنا رہے ہیں؟ کیا بول تو مانند، ہاں کہیلتی، یعنی پرندے کی شکل، مٹی لے کے پرندے کی شکل بنا رہے ہیں، بنا دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اس میں آپ کو اللہ حکم دے رہے ہیں تم پھونکو اس پہ، آپ پھونکتے اس پہ، پھونکے تو وہ زندہ پرندہ بن جاتا تھا، زندہ پرندہ بن جاتا تھا، اڑنے والا پرندہ بن جاتا تھا۔ الطیری بول تو پرندہ، الطیری، تا پہ تجدید کیا ہے بولو بھائی؟ عرف شمسی سے شروع ہو رہا ہے، الف لام لگائے، اس واسطے جو ہے تجدید آیا۔ الطیری بِإِذْنِی، یہاں ایک خاص بات بول رہے ہوتا، یہ معجزہ اصل میں پرفارم کرنے والا کون ہوتا؟ صرف اللہ، صرف اللہ، کسی کی مجال نہیں کوئی معجزہ بتا سکے، کوئی رسول نہیں کر سکتا، کوئی رسول بھی نہیں کر سکتا، وہ معجزہ سب اللہ ہی کرتا، بِإِذْنِی بول تو میرے حکم سے ہوتا تھا، اگر میں حکم نہیں دیتا تو تمہارا پھونک مارنا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ فَتَنْفِخُوا، پھر تم کیا کرتے؟ اس میں پھونک مارتے فیہا، اس میں، وَتَكُونَ طَیْرًا، تو وہ کیا پرندہ، زندہ پرندہ بن جاتا تھا، بِإِذْنِهِ، میرے حکم سے۔ خاص طور سے ریپیٹ کر رہے تھے کیا؟ معجزہ صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یاد رکھو بات کو۔ پھر اس کے بعد میں وہ تبریو، تو ہاں تبریو، اس کی تشریح کرو بھائی، کیا مادہ ہوں گا اس کا؟ ہاں بارا یا حمزہ، بارا حمزہ، تو یہ اس پہ پیج دکھ رہا ہے، دیکھیے تا کے اوپر کیا دکھ رہا ہے؟ پیج، تو مطلب کیا سادہ نہیں ہے، یہ افعال کا ہے،
इफ़ाल का है। तो इसका मज़दर क्या बनेगा भाई? इब्राउन, इब्राउन, तो उससे क्या बनेगा? मुज़ारे बनेगा। मुज़ारे क्या होगा? ता, ता जो है पेश वाला है ना, पेश वाला है ना। हाँ, तुबरियू मुज़ारे का सीगा है। तुबरियू, ये भी क्या है? मजहूल का सीगा है। ये भी क्या है? मजहूल का सीगा है। ता पे पेश है। हाँ, सादे में नहीं आता ना सर। नहीं, ठहरो। ये मजीद का है ये। हाँ, सादा ही है। तुबरियू, तुबरियू के माने क्या है? मुजारे तो युबरियु, अच्छा माजी मुजारे। नहीं, ये इफ़ाल में पेश आता ना। इफ़ाल में मुजारे के सीगे में क्या था भाई? 3 में अब्वाब मज़ीद फी के तीन जो अब्वाब हैं, तफ़ील का एक, इफ़ाल का एक और मफ़ाला, तीनों में जो है अलामत मुज़ारे में क्या रहती? पेश रहती, वो है। और यहाँ ज़ेर है, बराबर है। इफ़ाल के और जो दरमियान हर्फ पे ज़ेर है। वो ये के बजाय ते आया तो हाँ, युबरियु, मुजारे में युबरियु मुज़ारे में ता वाली है ना भाई? ता आया। सा मुखातिब का सेगा। मुखातिब का सेगा है, हाज़िर का सेगा है, उस पर पेश आ गया, ज़ेर बराबर है। खाली इफ़ाल का मुज़ारे है। अब ये जज़म है ना, उसका आखिरी हर्फ क्या है? जज़म है, तो उस पर पेश डाले तो या पे जज़म लिख के पेश डालते। अब यहाँ आपको दिखेगा ये या कहाँ से आ गया भाई? ये असल में माध्य में क्या है? हमज़ा है। हमज़ा के ऊपर पेश देने से पहले उसको या लिख देते। ये तरीक़ा है लिखत का है। तुबरियू, तुम अच्छा कर देते थे। तुम क्या करते थे? अच्छा कर देते थे। अल अकमा हु, यानी जो माँ पेट से नाबीना है, माँ पेट से नाबीना है, वैसे अंधे को भी जो है इन्हों अच्छा कर देते थे। अब ये सब किसकी? अल्लाह के हुक्म से होता था। वो बीमारी, यानी ऐसी बीमारी ना बीच में वो गई सो नहीं, पैदाइशी अंधा भी है, तो उसको जो है आप बिना याद आती थी। वो मुजज़ा ईसा अलैहि सलाम को दिए थे अल्लाह ताला, मगर वो किसके हुक्म से होता था? वो अल्लाह के हुक्म से। वल अबरसा, हाँ, बे बारा सा जो है मादा है भाई, अलीफ लाम लगा दिए। हाँ, अल अबरस, अबरस है, इसको बोलते हैं बिल्कुल पूरा जिस्म सफ़ेद हो जाता, तो कोड़ी की बीमारी बोलते हो, कोड़ हो गया बोलते हो, कोड़ी की बीमारी। वैसे आदमी को भी क्या करते थे आप? फूंक मारे तो उन्हें बिल्कुल सेहतमंद हो जाता। बीज नहीं, फिर लिख रहे हैं देखिए यहाँ, सिर्फ किसकी वजह से हो रहा है? वो सब अल्लाह के हुक्म की वजह से हो रहा है। और एक बड़ी बात बता रहा देखिए, सबसे बड़ी बात है, वो इज़्ज़त तुखरिजुल मौता बिइज़्नी। आदमी का इंतकाल हो गया, समर में खबर में गाड़ दिया गया, तो आपको क़ुव्वत दी गई थी कि खबर के मुर्दे को भी आप ज़िंदा कर देते थे। खबर के मुर्दे को भी ज़िंदा कर देते थे। तो ईसा अलैहि सलाम की वालदा कौन है भाई? बीबी मरियम का इंतकाल हो गया, दफन हो गए। तो ईसा अलैहि सलाम माँ की खबर पे गए। ईसा अलैहि सलाम माँ की खबर पे जाके बोल रहे हैं, अम्मी जान, हाँ बेटे, बोलते हो जा देते। तो अल्लाह मेरे को ये मौजूदा दिया है, मैं मुर्दे को ज़िंदा कर सकता हूँ, तो मैं आपको ज़िंदा करना चाहता हूँ। पूछते माँ से, नहीं दुनिया अच्छी तो है, मगर मैं जो है वो मौत की जो कैफियत देख चुकी हूँ, उसका डर है मुझको, मैं ज़िंदा नहीं होना चाहती।
اللہ کیا جواب ہے؟ دیکھو بھائی، سنو غور سے. کون بول رہے ہیں؟ بی بی مریم بول رہے ہیں. عورتوں میں بہت بڑا مقام آپ کا، بہت بڑا مقام. یعنی سکرات موت جو ہوتی ہے نا، انسان کو موت سے پہلے جو تکلیف گزرتی ہے وہ تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی. بول رہے کون سی شخصیت بول رہی؟ اتنا نیک آدمی، اتنی نیک عورت بول رہی. اگر وہ تکلیف کا احساس نہیں ہوتا تو میں تمہاری بات مانتی تھی. وہ تکلیف کے احساس سے میں جو ہے زندہ نہیں ہونا چاہتی. اللہ تو کیا کیفیت ہوں گی وہ ذرا غور کرو ذرا. اللہ اپن ذرا بھی ڈر رہے ہیں اس کے واسطے. وہ ہر ایک کو تکلیف ہوتی ہے، وہ ہر ایک کو گزرنا ہے اس سے. سکرات الموت اور قرآن میں کلیئر وضاحت ہے. قرآن میں کلیئر وضاحت ہے. ایک نیک میت ہے، اگر نیک میت ہے تو اس کی روح آسانی سے قبض کی جائے گی. پورے فرشتے، 5 فرشتے آئیں گے آپ کے پاس. موت کے وقت کتنے فرشتے آتے؟ 5 فرشتے آتے. اس میں سے ایک ملک الموت ہوتا جو روح قبض کرتا، سب سے بڑا فرشتہ رہتا. اس سے پہلے کے فرشتے آتے. پہلے ایک فرشتہ آ کے بولتا ہے بھائی تیرا رزق ختم ہو گیا، اب تیار ہو جا جانے کے واسطے. دنیا میں جو تو کھاتا تھا وہ رزق اللہ نے ختم کر دیا تیرا، آج تیار ہو جا جانے کے لیے. بس ایسے ہی پورے جو ہے جو ہے اب جو تمہاری لمحات ہیں، آپ جو سانس لے رہے ہیں، اندر انہیل کر رہے ہیں، باہر چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی مقرر ہیں ہر بندے کے. کتنی سانسیں انہیں لینے والا ہے اپنی زندگی میں، وہ مقرر ہیں. تو دوسرے نمبر پہ وہ فرشتہ بولیں گا اب تیری سانسیں تھوڑی سی رہ گئی ہیں، تیار ہو جا، تیری سانس بند ہونے والی ہے. وہ سن لیں گا. پھر ایسے تیسرا بھی کچھ بولیں گا. پھر وہ آخری میں کون قبض کرنے والے کون ہیں؟ ملک الموت. انہوں جو ہے روح نکالیں گے. تو نیک بندہ ہے، نیک میت ہے، تو وہ قرآن وضاحت کرتا ہے کہ اس کی روح جو ہے آسانی سے نکالی جائیں گی. سلام کہیں گے پہلے. سلام کریں گے آپ کو، وہ مبارکباد دیں گے آپ کو، اور خوبصورت شکل میں آئیں گے. پورے فرشتے کیسے آئیں گے؟ خوبصورت شکل میں آئیں گے، مبارکباد دیں گے، سلام کریں گے، مبارکباد دیں گے. اٹھیے آپ کو چلنا ہے جنت میں، آپ کے اعمال سے اللہ راضی ہو گیا ہے، آپ جنتی ہو گئے، چلیے بول کے آسانی سے نکلیں گے. اس کے برخلاف کوئی گناہ گار میت ہے، انتہائی خوفناک شکلوں میں 5 فرشتے آئیں گے. انتہائی خوفناک شکل میں 5 فرشتے آئیں گے. وہ سب ویسے ہی بولیں گے. اور کیا کریں گے؟ برج رہیں گا اس کا، ان کے ہاتھوں میں ایک برج رہیں گا. ماریں گے وہ لوگ، ماریں گے زور زور سے. اور ساتھ بیٹھنے والوں کو کسی کو رتی برابر بھی احساس نہیں ہوگا، صرف میت کو ہوگا. وہ تکلیف صرف کس کو ہوں گی؟ میت کی ہوں گی. زبردست، مانے لوہے کے لے کے تڑا تڑ مارتے رہیں گے. بہت کر لیا غلطیاں تو اب چل دوزخ میں جانا ہے تیرے کو، مار پڑتے رہیں گی. تو اس واسطے آپ جو ہے اس کی میت کی صورت دیکھ لینا. اگر میت کی صورت میں جو ہے ڈراؤنا پن ہے، گھبراہٹ ہے، تو دوزخی ہے. سکون ہے، آرام سے لیٹا ہوا ہے، جنتی کی نشانی. اب یہ کافروں کی آپ میت کو دیکھیں گے تو اتنی خوفناک ہو جاتی صورت ان کی، مار کھا کے وہ بیان سے باہر دیکھ نہیں سکتے آپ. ایسی صورت آ جائے. اللہ تو اللہ جو ہے ایسے وقت سے بچائے تمام مسلمانوں کو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے بس، اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، اور اللہ کی کتاب پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنا.
یہ چیز کرنے والا بندہ ہے تو دنیا بھی صحیح ہو جاتی ہے اس کی، آخرت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ مگر اس میں کیا ہے؟ توازن بہت ضروری ہے، توازن بہت ضروری ہے۔ اب ایک اللہ سے اتنے قریب ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ آپ بیوی بچوں کا ہی خیال نہیں کر رہے، وہ پسند نہیں اللہ کو، ہر ایک کا حق ادا کرنا ہے۔ آپ اتنے روزے رہ رہے ہیں، اتنے جو ہے عبادتوں میں تہجد گزار ہو گئے ہیں، روزے رہ رہے کر رہے، اب بیوی کی خواہش کا خیال ہی نہیں آپ کو، تو آپ غلط ہیں، غلط ہے۔ ہاں، اس میں توازن ہونا چاہیے۔ آپ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے کام بھی کرنا ہے، آپ کو شادی بھی کرنا ہے، بچے بھی پیدا کرنا ہے، بچوں کو بھی پالنا ہے، سب پیار محبت سے رہنا ہے، والدین سے اچھا رہنا، سب رکھنے کا ہے۔ ایک طرف پورا جھک جانا نہیں۔ تو اس واسطے حضور کا طریقہ اپنانا، حضور کا طریقہ اپنانا۔ اس کا بیلنس کیا ہے معلوم ہے؟ بیلنس میں ایک طرف آخرت کی فکر ہے، ایک طرف دنیا کی فکر ہے۔ دنیا کی فکر بھی کرنا ہے، حلال روزی کمانا ہے، محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، وہ سب برداشت کرنا ہی ہے، وہ کرنا ہے، اور آخرت کی فکر کرنا ہے۔ آپ جو ہے دونوں برابر کر رہے ہیں، دونوں برابر کر رہے ہیں، تو بھی آپ پاس ہیں، تو بھی آپ پاس ہیں۔ مگر تھوڑے دیر قیامت کے دن آپ کو جنت اور دوزخ کے بیچ کی جو دیوار ہے اس کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ ہاں، دیوار پہ بیٹھے ہوئے، ادھر دیکھے تو آپ کو دوزخ میں جلنے والے دکھیں گے، ادھر دیکھے تو آپ کو جنت میں مزے کرنے والے دکھیں گے، پریشان حال رہیں گے آپ۔ میں اللہ بشارت دے دیا، ایسے لوگوں کو بھی میں معاف کر دوں گا، معاف کر دوں گا۔ اگر جو ہے پھلا آپ کا نیکیوں کا بھاری ہو گیا تو جنت ہی، اگر کم ہو گیا پھلا آپ کا نیکیوں کا کم ہو گیا، گناہوں کا زیادہ ہو گیا تو دوزخ۔ سمجھے؟ تو اس کے اوپر جب آپ کو جو ہے شفاعت لینا پڑتا ہو، حضور کی شفاعت ہونا، قرآن کی شفاعت ہونا، آپ کے نیکیوں کی شفاعت ہونا، تو جب جو ہے بات بنتی، نہیں تو نہیں۔ تو یہ ہو گیا نا۔ ہاں، یہ ہو گیا ہے۔ ہاں، اس کے بعد میں پھر آگے دیکھیے آپ، آگے کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ وَإِذْ كَفَفْتُ، یہاں بھی تے پہ پیشے دیکھیے، تو کون بول رہے ہیں؟ یہ خود اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں۔ کفا مانا، کفا ہے مانا، کاف فا فا مادہ ہے، کفا مانے روکنا۔ کفا کے معنی کیا ہے بھائی؟ روکنا۔ اس کففتو، جب یاد کرو اس وقت کو جب کہ میں نے روکا۔ اللہ کون بول، کیا بول رہے ہیں؟ خود بول رہے ہیں میں نے روکا۔ کس کو روکا؟ کس سے روکا بھائی؟ اس کففتو بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو روکا، بنی اسرائیل کو روکا، ان کا، ہاں، تم کو قتل کرنے سے ان کو روکا۔ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ اپنے مافق بات ہوئی تو سنتے تھے، اگر رسول نامافق بات ہوتا تو اس کو قتل کر دیتے، بہتوں کو قتل کر دیا لوگ۔ تو آپ کو بھی قتل کرنے سے میں نے روکا بنی اسرائیل کو، خود اللہ تعالیٰ نے روکا۔ ان کا از جیتہم، جب کہ
जीता, जीता क्या है भी बोलो, ता है ना ज़बर वाला, तुम, तो क्या है, तुम उनके पास आए, तुम उनके पास आए ना, बनी इसराइल के पास आए, बिल बय्यिनात, ये देखिए आप, जिया है ना वो, आना, माने मादा क्या है भाई, जी हमजा, जी या हमजा। हाँ, तो इसके बाद में अगर बा आया नहीं तो आना के बजाय ले आना होते माने उसके। अगर जा के बाद में बा आ गया बाद में तो क्या बनेंगे, ले आना नहीं, ले आना के माने में लेना पड़ेगा। जबकि तुम ले आए उनके पास बय्यिनात, यानी वाज़ेह निशानियाँ अल्लाह के ले आया, वाज़ेह निशानियाँ ले आए। हाँ, फ़क़ाला, फिर कहा, अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों ने जो इनकार किया, यानी जिन निशानियाँ लाने के बाद में भी उन निशानियों का भी इनकार कर देते। रसूल बोल रहे हैं अल्लाह के निशानियाँ हो तो भी नहीं मान रहे, वैसे लोग इनकार करने वाले हैं, इनकार किए। मिनहुम, उनमें से लोग, इन हाज़ा इल्ला सैरुम मुबीन, और हाँ यहाँ देखो भाई क्या है ये, इसकी तशरीह करो जनाब आप, इन हाज़ा इल्ला सैरुम मुबीन के तर्जुमा करो। नहीं है ये मगर जादू खुली, हाँ। खुली जादू, ये नहीं किसका माने आ रहा है यहाँ पे, इन हाजा, जो भी निशानियाँ लाए थे, हाँ, हाजा, इनको नहीं बोलते, दुनिया में आप बोले थे समझे। हाँ इनके साथ जब इल्ला आता है तो अच्छा, हाँ। इनके असल माने क्या है भाई, अगर, इनके असल माने क्या है, अगर किसी जुमले में इनके बाद में ला आ रहा है, ला आ रहा है तो माने नहीं के होंगे वहाँ, माने क्या होंगे इनके, नहीं है ये मगर खुला जादू। आप जो सब बता रहे हैं, निशानियाँ बता रहे हैं, ये जादू है, ये तुम जिंदा मुर्दे को ज़िंदा कर दे रहे हैं, जादू है वो, तुम बीमार को जो है सही कर दे रहे हैं, जादू है वो, जादू है बोल के बोल दिया लोग। फिर उसके बाद में क्या, वो इज़ औ हाई तू, फिर वही पेश आ रहा, देखिए अल्लाह ज़ाती तौर पे बोल रहा सो, वो इज़, याद करो उस वक्त को जबकि औ हाई तू इला हव्वारीना, हव्वारीना क्या है भाई, क्या है बोलो, ये जमा का सेगा सही है, इसका मादा बोलो, वो है ये, हा वाव रा मादा है, हा वाव रा, हवारुन, उसके माने क्या है मालूम है, गैर मामूली सफ़ेद, खालिस सफ़ेद को बोलते, लफ्ज़ी माने खालिस सफ़ेद, प्योर सफ़ेद को क्या बोलेंगे, हवारुन। तो ये जो अपने इनके साथ ईसा अलैहिस्सलाम के साथ के लोग थे मानने वाले, बहुत सफ़ेद कपड़े पहनते थे, वो लोग क्या करते थे, सफ़ेद कपड़े पहनते थे। तो उसका वाहिद क्या है, हव्वारियुन, हव्वारियुन यानी सफ़ेद कपड़े पहनने वाला, हव्वारियुन बोले तो सफ़ेद, और ये उसकी जमा है। तो मतलब ये कि जैसा आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी थे उनको क्या बोलते हैं अपन, असहाब, सहाबी हैं भाई, फलां सहाबी। तो वैसे जो ईसा अलैहिस्सलाम के जो मुत्तकी लोग थे साथ वाले, उनको हव्वारियुन बोलते थे। जमा क्या उसकी, हव्वारियुन या हव्वारून। तो अल्लाह ताला डायरेक्ट वो हव्वारियुन को जो है मुखातब करके बोल रहे हैं। अल्लाह ताला डायरेक्ट किससे मुखातिब हैं, हव्वारियुन से मुताल्लिक़, उनके
ماننے والوں کو، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اوحی تو، میں نے وحی کی تمہاری طرف ان کے آمنو بھی، مجھے مانو. کیا بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان کو مخاطب کر کے کیا بول رہے ہیں؟ تم لوگ مجھے مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، وہ بھی رسولی، اور میرے رسول پہ بھی ایمان لاؤ. اللہ ڈائریکٹ بول رہے ہیں کس کو؟ حواریوں کو بول رہے ہیں تم مجھ پر ایمان لاؤ اور اسی طرح میرے رسول عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لاؤ. قالو، اب انہوں جواب دے رہے ہیں. قالو بولو کون؟ حوارین جواب ہے. قالو آمنا، ہم نے ایمان لایا، ہم ایمان لا لیے آپ کے اوپر بھی اور آپ کے بھیجے ہوئے رسول پر بھی. چلیے قالو آمنا واشہد بأننا مسلمون. وشہد کی تشریح کرو بھائی. واشہد بأننا مسلمون. گواہی دیتے ہیں. شین ہاں دال مادہ ہے، تو یہاں کیا ہے بولو یہ؟ امر کا صیغہ اور شیخ محمد کا سے ترجمہ کرو کیا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ قالو، ان لوگوں نے کہا ہاں آمنا، ہم ایمان لائے، واشہد بأننا مسلمون. اس کے لفظی ترجمہ کرو بول رہا ہوں آپ کو. اور اب گواہ ہے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہیں. آپ گواہ رہیے بے شک ہم مسلمان ہیں. کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بول رہے ہیں بھائی یہ بات ہے اصل. اے اللہ ہم ایمان لا لیے، آپ کا جو حکم ہوا کہ آپ رسول پہ ایمان لاؤ اور جو ہے میرے نبی مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو ہم لا لیے، آپ گواہ رہیے. یا اشد کیا ہے یہ؟ آپ گواہ رہیے کہ ہم مسلمانوں میں سے ہیں. اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں یہ لوگ. بہت بڑی بات ہے یہ. ہاں آپ ہم بھی کر سکتے یہ بات. جب موسیٰ علیہ السلام ادھر چلے گئے مدین گئے، شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو شعیب علیہ السلام اپنی بیٹی کی نکاح کر دے تو میں بولے، تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرے؟ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں آپ کی اس نکاح پہ. بولے گواہ کون ہے؟ کوئی وہ دو لوگ ہی تھے، دوسرا کوئی نہیں تھا. تو سوچ کس کو گواہ بنا رہے ہیں؟ اللہ کو گواہ بنا. اللہ سے بڑا گواہ کون ہے بھائی؟ اگر کوئی اللہ گواہ ہے کسی چیز کا بولے تو کیا ہو گئی؟ وہ انتہا ہو گئی. انتہا گواہی کی انتہا ہو گئی. اس سے بڑی گواہی کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتی. اگر اللہ کوئی گواہی دے دے تو اس سے پختہ چیز اور کوئی نہیں ہو سکتی.